حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو ہر ذی شعور انسان نے سنا ہے، اور ان کا نام نہ سنا ہو تو دنیا کی تاریخ میں ایک اکبر بادشاہ بھی گزرا ہے جس کا دبدبہ اور ولولہ لوگوں کے اوپر ایک ہیبت طاری کر دیتا تھا۔ یہ جو اکبر بادشاہ تھا، تاریخ میں اس کا بڑا نام ہے۔ بادشاہی مسجد اسی کی طرف منسوب کی جاتی ہے کہ اس کے دور میں بنی۔ یہ کوئی 1600 عیسوی کے بعد ہے کہ جب اکبر بادشاہ تھا تو اس نے اپنی بادشاہت کے غرور میں اور تکبر میں بہت سارے اسلامی قوانین کو بدلنے کی کوشش کی۔ کسی کے بدلنے سے اسلام نہیں بدلتا، یہ کسی کو بھول ہے کہ کسی کے بدلنے سے اسلام بدل جائے گا، قرآن بدل جائے گا، ایمان بدل جائے گا۔ یہ شیطانی ہتھ کنڈا تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان مر مٹنے کی بات نہیں ہو سکتی۔ تو اکبر بادشاہ نے اپنی بادشاہت کو طول دینے کے لیے، دشمنان اسلام کو خوش کرنے کے لیے اپنے آپ کو خدا بنانا چاہا اور اپنا کلمہ دنیا پر مسلط کرنے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے کہا لا الہ الا اللہ اکبر خلیفۃ اللہ، کلمے کے اندر اپنا نام شامل کر دیا۔ ہم نے فرعون تو سنا تھا، نمرود تو سنا تھا، حامان کو تو سنا تھا، قارون کو سنا تھا، ابو جہل ابو لہب کا سنا تھا، لیکن یہ بھی ایک اسلام کو بدلنے کے لیے اس نے بھی کوشش کی۔ گائے کو اس نے حرام قرار دے دیا، مسجدوں کو تالے لگوا دیے، شراب کے پرمٹ جاری ہونے لگے اور شراب کو حلال قرار دے دیا۔ اور جو اس وقت درباری ملا تھے انہوں نے بھی اپنی نوکری اور چاکری اور چاپلوسی کو بچانے کے لیے اکبر کا ساتھ دیا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب اسلام کو بدلنے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسلام کے ماننے والے بھی میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ جو اسلام کو مٹاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے مقابلے میں آنے کی کسی کی جرت اور ہمت نہیں ہے، لیکن اس کو نہیں پتا کہ اس کی ہمت اور جرت سے زیادہ کہیں اللہ تعالیٰ کی ہمت اور طاقت ہے، اور اس وقت اللہ کی طاقت کو بھول کر وہ اپنی طاقت کو دنیا پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اکبر بادشاہ نے سمجھا میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس بادشاہت ہے، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس خلافت ہے، میرے پاس تو دنیا کی ہر قوت ہے، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں جس کو چاہوں بلا سکتا ہوں، میں جس قانون کو چاہوں نافذ کر سکتا ہوں۔ شاید اس کے دماغ میں شیطان کا غلبہ ہو چکا تھا، شیطان کی شیطنت اس کے دماغ میں بھرپور آ چکی تھی، اور اس نے یہ فیصلے کیے اور ان فیصلوں کے کرنے کی اس نے جرت دکھائی۔ وہ فیصلے جو قرآن کے خلاف ہیں، وہ فیصلے جو اللہ اور رسول کے خلاف ہیں، اور وہ فیصلے جن کو کوئی مسلمان ماننے اور یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ برائی کے مقابلے میں بھلائی بھی آ سکتی ہے، نیکی کے اپنے گناہ کے مقابلے میں نیکی بھی آ سکتی ہے، اور میری ناپاک کوشش کے مقابلے میں پاک کوشش بھی آ سکتی ہے۔ میں دین کو اگر مٹاؤں گا تو دین کو سنبھالنے والے بھی آ سکتے ہیں۔ اس کے ذہن میں شاید یہ نہیں تھا کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان نوح پہ جا رہی تھی، ان کا بیٹا تو ان سے دور تھا، لیکن مسلمانان اسلام حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے چاہے کم تھے لیکن تھے ضرور، جنہوں نے اسلام کا نام لے کر نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے۔ اور اکبر بادشاہ کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہر شیر کے مقابلے میں سوا شیر آ سکتا ہے، اور اکبر بادشاہ کو شاید یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ علیہ السلام
کے مقابلے میں جب فرعون آیا تو فرعون نے سمجھا کہ میں موسیٰ کو مٹا دوں گا، میں موسیٰ کو ختم کر دوں گا، موسیٰ کے دین کو مٹا دوں گا، موسیٰ کے خدا کو نعوذ باللہ مار دوں گا۔ پھر اس نے کوشش کی اور اس نے کہا کہ میں موسیٰ کے خدا کو مار چکا ہوں، نعوذ باللہ قتل کر چکا ہوں، لیکن فرعون کو بھی نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ موسیٰ کے مقابلے میں فرعون آیا تو فتح کس کی ہوئی؟ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں آیا تو فتح کس کی ہوئی؟ اور اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے والے میدان میں آئے تو فتح کس کی ہوئی؟ اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں ابو جہل اور اس کی اینڈ کمپنی آئی تو فتح کس کی ہوئی؟ حضرت فاروق اعظم کے مقابلے میں مشرکین مکہ آئے تو فتح کس کی ہوئی؟ حضرت صدیق اکبر کے مقابلے میں مشرکین مکہ آئے تو فتح کس کی ہوئی؟ اسی طرح جب ہم آگے آتے ہیں صحابہ علیہم الرضوان کے دور میں کیس و کسریٰ کے پرخشے کس نے اٹھائے اور فتح کس کی ہوئی؟ اور اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کے مقابلے میں خلیفہ معتصم باللہ آیا تو فتح کس کی ہوئی؟ امام احمد بن حنبل کو کوڑے برسائے گئے تو فتح کس کی ہوئی؟ قاضی ابو یوسف کو چیف جسٹس بنا دیا گیا تو فتح کس کی ہوئی؟ اور اسی طریقے سے جب ہم آگے چلتے ہیں تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی مشرک، کوئی نہ کوئی خناس اسلام کو مٹانے کے لیے ضرور آیا، لیکن آپ تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھ سکتے ہیں فتح کس کی ہوئی۔ اسی طرح جب اکبر بادشاہ نے اسلامی حدود کو پامال کرنا چاہا، اسلام کے کلمے میں تبدیلی کرنا چاہی، اسلام کو مٹا کر ایک نیا اسلام لوگوں پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو اللہ رب العالمین نے مقابلے میں حضرت مجدد الفسانی سید احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کو مقابلے کے لیے تیار کر دیا کہ آج وقت ہے، اسلام جو مٹانا چاہتے ہیں اس اسلام کو سہارا دینے کے لیے حضرت سید احمد سرہندی المعروف مجدد الفسانی میدان عمل میں آ گئے اور انہوں نے آ کر اعلان کیا نہ اسلام کا کلمہ مٹنے دوں گا، نہ دین میں تغیر اور تبدل کرنے دوں گا، اور نہ شراب کو حلال ہونے دوں گا، نہ مسجدوں کو تالے لگانے دوں گا، اور نہ اذان کی بندش کرنے دوں گا۔ جو مقابلے میں آئے گا مجدد الفسانی اس کا مقابلہ کرے گا۔